ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی ایپیسوڈ 70 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں بیت الحزن کے مقام پر صلاح الدین کے سپاہیوں پر تیر اور گرم تیل کی بچھار کی جا رہی ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں بورو سپاہیوں کے ساتھ دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اوپر بیلین قلعے کی وسیلوں پر اپنے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں بہت مشکل سے پہلا دروازہ کھولنے کے بعد جاباز دوسرے دروازے پر پہنچتے ہیں اور گرم تیل سے سپاہیوں کو جلتا دیکھ کر بورو سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیتا ہے، اور بورو کہتا ہے کہ ہم نے بیلین کو بیوقوف بنانے میں کامیاب رہے۔ اور اندر ہم دیکھتے ہیں بیلین مارکوس کو کہتا ہے کہ مسلمانوں کا اتنی جلدی پسپا ہونا اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے، اور بیلین کسی فوراً خیال کے تحت کمانڈر کو کہتا ہے کہ فوری معائنہ کرے کہیں دشمن زیر زمین سے تو نہیں آ رہا۔ اور ہم دیکھتے ہیں چرچ میں صلیبی سپاہی کارا تیگن سے کہتا ہے کہ تم بادشاہ کا حکم نہ مان کر بیت الحزن کی حفاظت کے لیے نہیں گیا، جس پر تمہیں بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور اب تم آخرت میں عیسی علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ یہ سن کر کارا تیگن اسے کفار کی لمبی لسٹ بتاتا ہے، اور فوراً سپاہی البیس کے پاس آتا ہے اور کفارہ ادا کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اگلا شخص مرغی چور ہوتا ہے، اور اسے کارا تیگن 200 سکے دیتا ہے اور کہتا ہے اس چرائی ہوئی مرغی کے انڈے لے کر آؤ، اور وہ مرغی چور بھی البیس کو سکے ادا کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اگلا شخص شڈ لیون کا ایک کمانڈر ہوتا ہے، اور وہ بتاتا ہے میں شڈ لیون کا کمانڈر ہوں، میں یہاں سکے دینے نہیں بلکہ بیت الحزن کے لیے چندہ لینے آیا ہوں، اور کارا تیگن کو وہ خفیہ راستے کے بارے میں بتاتا ہے جس سے وہ بیت الحزن جائیں گے، اور جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کمانڈر کے جانے کے بعد کارا تیگن باہر آتا ہے اور فوراً البیس کو کہتا ہے کہ ہمیں فوراً یہاں سے جانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت خاص خبر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں باہر آتے ہیں۔ البیس لوگوں کو کہتا ہے کہ اب راہب کا آرام کا وقت ہے، اور وہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف قدس میں ہم دیکھتے ہیں وہ ماسک والے شخص سے بالوڈ پوچھتا ہے اس کاغذ میں جو لکھا ہے وہ سچ ہے، اور اسی وقت لارڈ گائے وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ جواباً بالوڈ کہتا ہے کہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے، جس پر لارڈ گائے کہتا ہے کہ سمجھ تو مجھے یہ نہیں آ رہی کہ جسے جزام کی بیماری ہے وہ قدس کی بادشاہی کا تخت کیسے سنبھال سکتا ہے۔ جواب میں بالوڈ چلا کر کہتا ہے کہ میرے کمرے سے دفع ہو جائیں، اور ہم دیکھتے ہیں لارڈ گائے غصے سے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کاراکوش سرنگ میں کہتا ہے کہ ہم سرنگ کو اتنی گہرائی سے کھود رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی دشمن آ جائے تو ان کو ہم آسانی سے اڑا سکتے ہیں۔ یہ سن کر آتسس اسے تھاپی دیتا ہے۔ دوسری طرف ہم بازنطینی سپاہیوں کو دیکھتے ہیں جو سرنگ کا سراغ لگا لیتے ہیں اور ایک برود کے گولے کو آگ لگا کر اس سرنگ میں پھینک دیتے ہیں۔ دوسری طرف حزن قلعے کی وسیلوں پر مارکوس بیلین سے کہتا ہے کہ ہم نے کامیابی سے ان کی سرنگوں کو بھی اڑا دیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں اصل سرنگ میں کاراکوش بورو سے کہتا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے بازنطینیوں کو ہم نے چکما دے دیا۔ پھر ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر صلاح الدین نے اپنے سپاہیوں کو ایک فالتو سرنگ کھدوانے کا حکم دیا تھا۔ پھر ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب ادریس نے محل کے قریب لوہے سے سوراخ کر دیے تھے، جس کے بعد وہ فوری طور پر کام پہ لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف کیرک قلعے میں کمانڈر ویلا سے کہتا ہے کہ شڈ لیون اس کا منتظر ہے۔ یقیناً یہ سن کر وہ غصے سے باہر آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، جس پر شڈ لیون کہتا ہے کہ میں ابھی بھی تمہارا شوہر ہوں، اور ساتھ ہی ایک پیغام کو نکالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے بیت الحزن کے لیے سپاہی چاہیے کیونکہ تم اپنی محبت کے لیے صلاح الدین کی مدد کے لیے باز نہیں آؤ گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں وہ شڈ لیون پر ہاتھ اٹھاتی ہے، شڈ لیون اس کا ہاتھ روک کر غصے سے باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف قدس میں بالوڈ جارج سے کہتا ہے کہ نہ میرے پاس سپاہی ہے اور نہ عوام کے لیے محبت، جس پر جارج کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایمان ہوگا تو اس کے سب تابع ہو جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف کارا تیگن سلطان صلاح الدین کو خبر دیتا ہے کہ قدس خالی ہو چکا ہے کیونکہ وہ کفارے کے طور پر سپاہیوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں علیسا وہاں پر کہتا ہے کہ ان کے لیے واحد فوج کیرک کی فوج ہے، جس پر کارا تیگن کہتا ہے کہ وہ بھی خفیہ راستے سے آ رہے ہیں، جس پر صلاح الدین کہتا ہے خفیہ راستہ، شاید وہ خفیہ راستہ وہی ہے جس پر وہ پوشیدہ ہے، اور اسی راستے سے یعقوب علیہ السلام بیت الحزن پہنچے تھے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں قدس میں کارڈلن کہتا ہے کہ پوپ نے ہنگامی اجلاس بنوایا ہے اور اجلاس میں لارڈ گائے کو بادشاہ بنایا جائے گا، جس پر لارڈ گائے خوش ہوتا ہے اور سبیلا اعتراض کرتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اسی وقت بالوڈ وہاں آتا ہے اور قدس کے بادشاہ کے طور پر حکم دیتا ہے کہ زیتون پہاڑ کی طرف جایا جائے کیونکہ وہاں ساری عیسائیوں کی شفا کی دعا موجود ہے، اور اگر میں اس بات پر غلط ثابت ہوا تو میں خود تخت لارڈ گائے کے حوالے کر دوں گا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بورو سپاہیوں کے ساتھ سلطان کے بتائی گئی نشانیوں کو اور خفیہ راستے کو تلاش کرتا ہے، جبکہ دوسری جانب شڈ لیون راہب کے ساتھ پتھروں کو تلاش کرتے ہوئے اسی راستے پر جاتا ہے، اور شڈ لیون اپنے کمانڈر کو کہتا ہے کہ میرے لیے بیلین کے ساتھ لڑنا بہت مشکل ہوگا، اور دوسری طرف اتنے میں صلاح الدین کے آدمی اس بڑے پتھر کی طرف پہنچ جاتے ہیں
اور شڈلیون کو چکمہ دینے کے لیے وہ سارے سپاہی پتھر کا رخ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ پتھر بہت وزنی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ پتھر بہت وزنی ہوتا ہے، ادریس اسے رسا پہن کر خود کو باندھ کر اسے زور لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور کاراتیگن اسے مسلسل چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، جس پر پتھر کا رخ پھیرنے کے بعد آتسس کاراتیگن کو زور زور سے گلے سے لگاتے ہیں، جس پر کاراتیگن کہتا ہے کہ میں تمہیں انعام کے طور پر بھیڑ دوں گا، اور ایسے وہ سب سپاہی مشق کرتے ہوئے اگلے پتھر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کاراکوش سلطان صلاح الدین کے پاس ایک خبر لاتا ہے کہ ہم سرنگیں قلعے کی دیواروں کے قریب لے گئے ہیں۔ دوسری طرف ہم شام میں دیکھتے ہیں شمسہ خاتون کو خادمہ کہتی ہے کہ شڈلیون سے صلاح الدین نے میلا کی جان بچائی، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں زیتون کے پہاڑ پر کھدائی شروع ہوتی ہے، اور سبیلہ وہاں کہتی ہے بالوڈ میں کچھ تبدیلی آئی ہے۔ اسی لمحے لارڈ گائے بالوڈ سے کہتا ہے کہ یہ کھیل ختم کرے، اور عین وقت ایک سپاہی کو ایک صندوق ملتا ہے، جس پر بالوڈ کہتا ہے یہ جارج کا صندوق ہے۔ یہ سن کر ولیمز کچھ سوچتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور وہاں کارڈلن کہتا ہے یہ عزیز کی روح کی توہین ہے، اور ہم دیکھتے ہیں لارڈ گائے بالوڈ کے کہنے پر صندوق کھولتا ہے۔ صندوق میں سے ایک گلاس نکلتا ہے جسے وہ مسیح کہتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں سب ادب سے جھک جاتے ہیں، اور وہاں کارڈلن بالوڈ کا کپڑے کا بوسہ لیتا ہے، اور اس کے بعد گلاس میں پانی بھر کر بالوڈ اپنے ہاتھ پر کٹ لگا کر 2 قطرے خون کے ملا کر اسے پی لیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں بالوڈ اعلان کرتا ہے کہ میں قدس کا بادشاہ ہوں، سب میرے لیے لڑیں، اور صلاح الدین قدس ہم سے کبھی نہیں چھین پائیں گے۔ ہم وہاں دیکھتے ہیں سبیلا، ماریا اور لارڈ گائے کا کمانڈر اور لارڈ گائے ولیمز سب بالوڈ کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف جنگل میں شڈلیون پتھر کی غلط سمت کی وجہ سے وہ غلط راستے پر اختیار کرتا ہے کہ اتنے میں صلاح الدین کے آدمی اسے گھیر لیتے ہیں، اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں شڈلیون کے کافی زیادہ سپاہی مارے جاتے ہیں۔ دوسری طرف حصن قلعے میں مارکوس بیلین کو بتاتا ہے کہ شڈلیون اور شڈلیون کے سارے آدمی جال میں پھنس چکے ہیں، جس پر بیلین کہتا ہے کہ اب ان کی آخری منزل قدس سے ہے، اور قرارگاہ میں صلاح الدین کو خلیل بھی حملے کی خبر دیتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ شڈلیون دھم دھما کر وہاں سے بھاگ گیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بالوڈ قدس میں کہتا ہے کہ صلاح الدین کے لیے مجھے کچھ الگ کرنا ہوگا۔ دوسری طرف جنگل میں شڈلیون چیختا چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بار بار شکست سے میں تھک گیا ہوں، اور شام کے محل میں فاطمہ خاتون کے پاس شمسہ خاتون پریشانی سے آتی ہے، فاطمہ کو کہتی ہے کہ گلزیرہ کی قاتل اور شہزادے کو اغوا کرنے والی کو ابھی بھی تمہارے صلاح الدین نے اس کی جان بچائی ہے، اور فاطمہ انہیں بتاتی ہے کہ یہ ہماری روایت ہے کہ جو بھی مظلوم اگر پریشانی حال میں ہے، وہ چاہے غیر مسلم ہی کیوں ہو، اسے بچانا ہمارا فرض ہے۔ اور ناظرین، آپ کو کیسی لگی اپڈیٹس آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پلیز براہ راست اس کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھو، تاکہ میں ایک اور چھوٹی سی اپڈیٹس آپ کے لیے ریلیز کر دوں۔ تو ناظرین، آگے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ، آج کے لیے اتنا ہی، تو آگے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ۔ تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سیزن 2 کافی زیادہ باکمال اور شاندار تھا، اور بہت ہی بڑھیا طریقے سے ہمیں دکھایا گیا، تو اسی وجہ سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت سے ایسے واقعات ہوں گے، بہت سی ایسی سنسنی خیز اور بہت سے ایسے سینیریو بھی دیکھنے کو ملیں گے جس پر ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی اگلے ایپیسوڈ میں جو سب سے زیادہ ضروری ہوگا وہ یہ ہوگا کہ صلاح الدین بہت بڑی مصیبت سے نکل جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مصیبت سے نکلیں گے اور دوسری مصیبت میں جا گریں گے، اور یہ کیسے ہوگا یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور اگر چاہتے ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیے تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فل اپڈیٹس دے سکوں۔ تو تھوڑی سی اپڈیٹس آپ کو دیتا چلوں کہ آنے والی کچھ ایپیسوڈوں میں صلاح الدین ہمیں کچھ سیزن 1 کے معاملات طرح مطلب کہ سیزن 1 میں جو سینیریو دیکھنے کو ملے اسی ٹائپ کے سینیریو ہمیں سیزن 2 میں بھی دیکھنے کو ملیں گے، جس طرح کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کے اس ایپیسوڈوں میں ہمیں جو سینیریو دکھائے جائیں گے، اور اسی طرح سیم سینیریو بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا جو کہ سیزن 1 میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا تھا، جس طرح وزیر صلاح الدین کو مطلب کہ پہلے امیر صلاح الدین تھا، پھر وزیر، اب دمشق کا سلطان بن چکا ہے، اور اب دمشق کا سلطان ہونے کے طور پر اب جو واقعات ہوں گے اور اب جو واقعات سے گزریں گے یہ کافی زیادہ
سنسنی خیز ہیں اور بہت ہی زیادہ کنفیوزڈ ہے. مطلب کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح صلاح الدین نے اپنی فوج کے ساتھ، مطلب کہ جب سلطان نور الدین زنگی نے اسے سیزن 1 کی لاسٹ ایپیسوڈوں میں دکھایا گیا تھا کہ صلاح الدین کو روانہ کر دیتے ہیں دمشق کے لیے، مطلب کہ دمشق سے بھیج دیتے ہیں کہ یروشلم کو فتح کرنا ہے. اور یروشلم کو فتح کرنے کے لیے وہ سب روانہ ہو جاتے ہیں اور ان سب کو روانہ کر دیتے ہیں اور وہ سب روانہ ہو جاتے ہیں اور وہ سب چلے جاتے ہیں وہاں سے. اور جو کہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان سب کو روانہ کرنے کے بعد صلاح الدین پر بہت سے ایسے اٹیکس ہوتے ہیں کہ صلاح الدین کو قاہرہ کے راستے پر ایک کنواں ہوتا ہے، ایک کوہے میں پھینک دیا جاتا ہے. مطلب کہ آپ نے تو یہ سنا ہی ہوگا، آپ نے دیکھا بھی ہے، میں وہی آپ کو سین بتا رہا ہوں. اس میں تھوڑا سا الگ ہوگا سینیریو، مطلب کہ اس میں تھوڑا سا الگ سینیریو ہوگا جیسے کہ صلاح الدین کو کنویں میں پھینکنے سے، مطلب کہ کنویں میں پھینکنے سے بہتر ہے کہ صلاح الدین کو کچھ اور معاملات میں دکھایا جائے گا کہ اسے تلواروں سے زخمی کیا جائے گا اور انہیں نیچے گرا دیا جائے گا. یوں سمجھ لو کہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوں گے اور کچھ اس طرح کے ہمیں سینیریو بھی دیکھنے کو ملیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بورو بھی بہت زخمی ہوگا اور بورو کو بھی ہم کافی زیادہ بری حالت میں دیکھنے کو ملے گا، ہمیں بورو بھی کافی زیادہ بری حالت میں دیکھنے کو ملے گا. تو اسی وجہ سے کہ اب جو بورو کی حالت ہوگی وہ بہت زیادہ سنسنی خیز ہوگی. بورو کی حالت کافی زیادہ سنسنی خیز ہوگی اور ہمیں بورو بہت ہی غلط طریقے سے دکھایا جائے گا. اور بورو کو یقین مانو، بورو کو اس طرح دیکھ کر آپ سب حیرت انگیز ہو جائیں گے. اور آتسس اور کاراتیگن یہ بھی ایک بہت مشکل گھڑی سے گزریں گے. تو جو بھی ہے آپ کو نیکسٹ اپڈیٹ میں صلاح الدین کی جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ انٹرٹین کریں گے اور آپ کو ان سب کے بارے میں بتائیں گے. تو بائی دا وے جو بھی ہوگی اپڈیٹس آپ کو دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر طرح کی نیکسٹ اپڈیٹ ملے گی. تو آج جو بھی آپ کو اپڈیٹس دی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی. اور اگر آپ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لو. تو چلتے ہیں، جو بھی اپڈیٹس ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. تو میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.